السلام علیکم بچوں، کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا، آج میں آپ کے لیے ایک نیو سٹوری لے کے آیا ہوں جس میں آپ لوگوں کو بہت چیزیں سننے کو ملیں گی اور اس سے آپ عمل بھی کر سکتے ہیں کہ چیزوں کو کیسے مینج کیا جاتا ہے۔ تو آج کی جو سٹوری ہے وہ ہے ایک شیر کی اور ایک خرگوش کی۔ ٹھیک ہے جی، ایک سٹوری کو شروع کرتے ہیں اور اس کو مزید دلچسپ کرنے کے لیے آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے اسٹوری سننے کا۔ اچھا جی، ایسے ہے کہ ایک جنگل میں ایک شیر تھا، وہ بہت ہی خطرناک تھا۔ وہاں پر نا شیر میں جو جنگل میں جتنے بھی جانور تھے نا، وہ جب اس کو بھوک لگتی اور وہ باہر آتا، اپنے گھر سے باہر نکلتا اور جا کے نا کسی نہ کسی جو نا جانور کو پکڑ لیتا اور اسے کھا جاتا۔ تو وہاں کے جو جنگل کے جانور تھے نا، وہ بہت اس سے پریشان تھے اور وہ کہتا تھا کہ جی میں اس جنگل کا بادشاہ ہوں اور میں جو چاہوں گا وہی ہوگا، اور میں جس کو بھی جب مجھے بھوک لگے گی تو میں اس کو پکڑ کے کھا جاؤں گا۔ تو وہاں کے لوگ جو ہے نا، وہاں کے جو جانور ہے نا، وہ کافی جو ہے نا وہ پریشان تھے کہ اس کا کوئی حل ایسے کیا جائے کہ ہم جو ہے نا وہ شیر کے ساتھ نا اسے جان چھڑا سکیں۔ تو یہ کچھ عرصہ ایسے ہی چلتا رہا۔ جو ہے وہ جانور جب بھی شیر کو بھوک لگتی اور وہ اپنے گھر سے باہر نکلتا، اپنی کار سے باہر نکلتا اور وہاں آ کے جنگل میں جو ہے نا جو بھی اسے جانور ملتا اور اسے وہ پکڑ کے کھا جاتا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جی کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اسی طرح چلتا رہا۔ تو ایک دن جو سارے جانور تھے وہ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے کہا جی کہ ہم جو روز روز جو مر رہے ہیں اور اس طرح برے طریقے سے مر رہے ہیں، تو ہم اس کا جو ہے کوئی ایسا حل کیا جائے جس سے جو ہے نا ہمارا کوئی نہ کوئی جو زندگی کا جو حل ہے وہ نکل سکے۔ تو ہوا یہ کہ جی سب نے اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا جی کہ ہم ایسے کرتے ہیں، شیر تو جو ہے وہ بہت طاقتور ہے اور ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا روز کی روز اپنی باری لگا لیتے ہیں اور جو ہے وہاں پر جا کے شیر کے آگے پیش ہو جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ بھائی آج میری باری ہے، تو مجھے کھا لو۔ تو اس طرح جو بری موت مار رہے ہیں تو اس طرح ہم جو ہے وہ عزت کی موت مر جائیں گے۔ سب نے ڈیسائیڈ کیا، انہوں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے جی، کر لیتے ہیں، ایسے ہی کر لیتے ہیں۔ اور وہ گیدڑ چلا گیا اور گیدڑ نے جا کے شیر کو سارا واقعہ سنایا کہ جی ہم جو ہے نا، ہم سب نے یہ سوچا ہے کہ جی ہم جو ہے نا آپ کو روز آپ کو جو ہے نا جانور آپ کے پاس آ جایا کرے گا اور وہ آپ اسے کھا لے کریں، اور اس طرح اس کی بھی زندگی آسان رہے گی اور آپ کی بھی زندگی آسان رہے گی۔ تو اس طرح آپ کو جو ہے نا وہ باہر نکل کے بھاگنا دوڑنا نہیں پڑے کرے گا اور یہ چیزیں سارا کچھ نہیں کرنا پڑے گی۔ تو شیر نے کہا ٹھیک ہے جی، میرا جو ہے مقررہ ٹائم ہے کھانے کا اور اس ٹائم جو ہے جو میرے پاس جانور آ جانا چاہیے، اور اگر میرے مقررہ ٹائم پہ نہیں آئے گا تو پھر میں آ جاؤں گا باہر اور پھر میں جس طرح بھی اپنی مرضی کروں گا۔ تو گیدڑ نے جا کے سب کو بتا دیا اور اب جو ہے وہ کل سے جو ہے وہ پروگرام شروع ہو گیا اور اب ایک ایک جانور جانا شروع ہو گیا۔ کافی دن ایسے ہی چلتا رہا، کافی ہر جانور ایک جا رہا تھا اور اس کو وہ جو ہے نا وہ اپنے غار میں باہر آنا اور وہاں بیٹھ کے اس کو پکڑنا اور اس کو کھا جانا۔ روز ایک ایک جانور جاتا جا رہا تھا، پاری لگ گئی تھی کہ آج اس نے جانا ہے، جس نے جانا ہے، جس نے جانا ہے۔ کچھ عرصے بعد جو ہے نا، کچھ دنوں کے بعد کی بات ہے، ایک دن خرگوش کی باری آ گئی۔ خرگوش جو ہے وہ پہلے اس بات سے ایگری نہیں تھا کہ میں تو شیر کے آگے پیش نہیں ہوں گا۔ خیر وہ چلا گیا، شیر کے پاس گیا تو وہ تھوڑا سا لیٹ ہو گیا۔ لیٹ ہوا تو جی شیر باہر آ گیا، خرگوش کو دیکھ کر اسے ناراض ہونے لگا کہ بھائی تمہیں جو ہے نا میں نے کہا تھا تم لوگوں کو کہ میرے مقرر ٹائم کا جب کھانے کا ٹائم ہو جاتا ہے تو سب جو ہے نا اگر نہیں آؤ گے تو میں پھر ناراض ہو جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، میں نے بادشاہ سلامت آ ہی جانا تھا، لیکن تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا تھا راستے میں، وہ نا ایک شیر مجھے مل گیا دوسری جنگل کا، وہ مجھے کھانے لگا تو میں نے اس کو بتایا کہ جی ہمارے جو بادشاہ سلامت ہیں، شیر جو ہیں وہ بڑے ناراض ہوں گے تو میں ان کے پاس جا کے پیش، اور انہوں نے کہا میں کسی سے نہیں ڈرتا، وہ شیر کہتا میں کسی سے نہیں ڈرتا اور میں تمہارے شیر سے بھی نہیں ڈرتا ہوں، کیونکہ میں زیادہ خونخوار ہوں اور میں زیادہ جو ہوں نا اس پہ تمہارے شیر بادشاہ سے نہ زیادہ طاقتور ہوں۔ تو وہ میں نے مجھے غصہ آیا، میں نے اسے بہت سمجھایا لیکن وہ نہیں باز آیا۔ تو خیر تو اس کو بڑا تو اس بات پہ شیر بہت غصہ ہونے لگ گیا۔ اس نے کہا اچھا کون ہے وہ شیر؟ انہوں نے کہا جی میں آپ کو دکھاتا ہوں، اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو اسے ملا دیتا ہوں۔ اس نے کہا چلو میرے ساتھ۔
وہ اس کو لے کے چل پڑا اور وہ دور چلا گیا اور جا کے کنویں کے پاس اس نے جا کے کہا کہ جی یہ وہ ہے جی شیر، دیکھیں آپ نیچے جو ہے نا اس کنویں کے اندر جو ہے نا وہ شیر بیٹھا ہوا ہے۔ جب شیر نے اوپر سے دیکھا تو واقعی شیر تھا نیچے ایک، اس نے زور سے چنگاڑا اور لگایا اور جیسے ہی اس نے چنگاڑا تو نیچے سے دوسرا جو شیر تھا جو پانی میں تیر تھا اس کو بھی چنگاڑا بہت زور سے، پھر وہ چنگاڑا پوری بہت زور سے تو اس نے بھی وہ دوبارہ چڑھایا تو اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ اس طرح اگر اسے کرتے رہیں گے نا تو یہ ایسے ہی کرتا رہے گا، آپ اس کا حل یہ ہے کہ آپ کنویں میں اس کے اندر جا کے اس کو پکڑ لیں۔ اور وہی ہوا، بادشاہ سلامت جو ہے شیر وہ بہت غرور اور تکبر میں تھے، ان کے پاس بہت زیادہ غرور تھا اور طاقت تھی، وہ سمجھ ہی نہیں سکے خرگوش کی بات کو اور انہوں نے چھلانگ لگا دی کنویں میں، اور جیسے ہی کنویں میں چھلانگ لائی تو وہ کنویں میں پھنس گئے اور اس کے بعد سارے جنگل کے جتنے بھی جانور تھے وہ بہت خوش ہوئے اور خرگوش کو انہوں نے کہا کہ تمہاری ذہانت کی وجہ سے آج ہم اس کارنامے سے بچ گئے ہیں اور ہمارے جتنے بھی جانور تھے جو روز کھائے جا رہے تھے اب اس شیر کی خونخوار شیر سے ہماری جان چھوٹ گئی اور اس جنگل میں امن ہو گیا۔ تو بچوں کو بتانے کا مطلب یہ تھا، آپ سب کو یہ اسٹوری سمجھانے کا، یہ سنانے کا مطلب یہ تھا کہ کبھی بھی کسی انسان کے ساتھ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، کوئی بھی انسان ہے یا جانور ہے کسی بھی طبقے میں ہے جو بھی ہے اس کے ساتھ ایسے نہیں کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ناراض ہو جائیں تو پھر بہت سارے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے ہم آج کی یہ جو کہانی ہے وہ سن لی، تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں مزید اور آپ کے لیے کہانیاں لے کے آؤں گا اور آپ لوگ اس کو چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ اس چینل کو لائک بھی کریں اور ہماری ویڈیو جو نئی آئے گی وہ بھی انشاءاللہ آپ کو وقت وقتاً ساتھ ساتھ ملتی رہیں گی۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔